بدر کو پہنچیں گے، لیکن بدر کو پہنچنے سے پہلے بدر کی اہمیت اور جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، کیا پس منظر تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ ہجرت کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ مکہ مکرمہ کے کفار اور جتنے بھی وہاں لوگ تھے سب اسلام دشمنی کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانا ہے، تو مٹانے کے لیے ان سے مقابلہ کرنا، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہتھیار خریدنے ہوں گے۔ ہتھیار خریدنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں عام عمومی جنگے کا اعلان ہوا، تو مکے کے مرد تو مرد، مکے کی عورتیں اپنا زیور بیچتی ہیں ابو سفیان کے ہاتھ میں، جاؤ ہمارا زیور بیچ دو اور اس پیسوں سے ہتھیار خرید کر لاؤ۔ ایک بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سامان، بہت زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ اب ان پیسوں کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ ملک شام کو جاتا ہے، ملک شام جا کر ہتھیار خریدتا ہے۔ ہتھیار خرید کر جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے ڈر تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ میرے اس قافلے کی کہیں بھنک اگر مسلمانوں کو لگ گئی تو پھر مسلمان میرے قافلے کو آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، مجھ پر حملہ کریں گے، میرا ساز و سامان لوٹ لیں گے۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے دائیں بائیں اپنے لوگوں کو پھیلا رہا تھا کہ کہیں سے کچھ جو ہے خبر مل جائے کہ مسلمانوں کو میرے اس قافلے کی کہیں کوئی خبر تو نہیں ملی۔ اب جب ابو سفیان ملک شام سے آ رہا تھا تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا، تو ایک مرتبہ جب واپس آ رہا تھا تو واپسی کے دوران اس نے ایک کنویں کے اندر پانی پینے کا ارادہ کیا۔ وہاں پر اونٹنی کے تازے تازے بیگنیاں پڑے ہوئے اسے ملے۔ جب اس نے اس بیگنیوں کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی، اور کھجور کی گٹلی کو دیکھ کر اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ جو کھجور ہے یہ یثرب اور مدینے کا کھجور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آس پاس کہیں محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں، مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے قافلے کی سیفٹی کے لیے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے مدد لینی چاہیے۔ تو اس نے اپنے ایک آدمی کو فوراً مکہ دوڑا دیا اور دوڑا کر کہا کہ جاؤ جلدی سے اطلاع دو کہ میرے قافلے پر سنکٹ کے بادل آ رہے ہیں، جلدی سے میری کچھ مدد کریں۔ تو وہ آدمی دن رات دوڑتے 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 مکے کو پہنچا۔ مکے کو پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کرا دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لو ورنہ تو سارے مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ یہ خبر جیسے ہی مکے میں پہنچی تو مکے میں آگ لگ گئی، مکے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ بھئی ہمارا انویسٹ کرے سو پیسہ جس سے ہم ہتھیار لانے والے ہیں، ان پیسوں پر کوئی دوسرا قبضہ کر رہا ہے، یہ پتان برداشت نہیں ہے۔ ابو جہل نے اعلان کروا کر ایک قافلہ تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا، ابو سفیان کی مدد کے لیے وہاں سے نکلا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان گیا ہوا ہے ملک شام اور وہاں سے ہتھیار خرید کر لا رہا ہے، اور یہ ہتھیار 100% مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہی ہتھیار خریدے گئے ہیں، چنانچہ انہیں روکو۔ تو ابو سفیان کے قافلے میں بمشکل 40-50 آدمی تھے۔ اب 40-50 آدمی کو روکنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت تو ہوتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا بس قافلے کو روکنا ہے، تو قافلے
सवारियां तैयार हैं उनको ले लो। तो शुरू में ये जो काफिला था ये कम आदमियों पर मुश्तमिल काफिला था, यानी यूँ समझ लीजिए 70-80 आदमी पर मुश्तमिल एक काफिला था। तो यहाँ क्या हुआ, अबू सुफियान बड़ा चालाक इंसान था, उसने मदीने का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता, ये जो रास्ता हम जा रहे हैं नी, ये समंदर के किनारे का रास्ता है। यहाँ से मुश्किल समंदर जो है ना 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ नजदीक में समंदर लगा हुआ है। तो अबू सुफियान जो आम रास्ता होता था मक्का पहुंचने का, उस रास्ते को छोड़कर समंदर के रास्ते से मक्का जाने का प्लान करते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान रास्ता बदल चुका है, दूसरे रास्ते से वो मक्का जा रहा है, तो उस काफिले को रोकने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला बदर की तरफ आता है। यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ काफिले को रोकना था, जंग वंग करने का कुछ नहीं था, सिर्फ काफिले को रोकना था, उनका साजो सामान लूट कर उनको वैसे ही खाली हाथ भिजाना था। लेकिन अबू सुफियान बहुत चालाक इंसान था, रास्ता बदल बदल कर किसी तरह वो बहुत आगे निकल गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त में नहीं आया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इत्तला मिली इस बात की कि अबू सुफियान बहुत आगे निकल चुका है और उसकी मदद के लिए अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर रास्ते में आ रहा है, तो एक वक्त ऐसा आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो आपके साथ शुरू में कम तादाद में थे, बाद में जब मुसलमानों को इसकी इत्तला, पूरे वाक़ये की इत्तला मिली कि अबू सुफियान निकल कर जा चुका है, अब मुसलमानों की क्या कहते मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए अबू जहल एक बड़ा लंबा चौड़ा लश्कर लेकर आ रहा है, तो अब मुसलमान अबू जहल को रोकने के लिए, उससे मुकाबले के लिए, चूँकि मुकाबला करना ज़रूरी है,